السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکر فلیغیرہ، یعنی جب بندہ برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 پھر فرمایا فإن لم يستطع فبلسانہ، فرمایا جب اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو طاقت نہیں ہے تو اسے اپنی زبان سے روکے، اقتدار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو اسے زبان سے روکے۔ پھر فرمایا تیسرا درجہ فإن لم يستطع فبقلبہ، فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا تو پھر دل میں اس کو برا جانے، دل ہی میں اس کو اسی سے بیزار ہو۔ یہ تو اب دھیان سے ذرا، یہ تو برائی کا مسئلہ ہے۔ فرمایا جب میرے محبوب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آئے تو صرف دل میں برا جاننے سے کام نہیں بننا، ہاتھ چلانا، ڈنڈے سے روکنا یا پھر زبان سے روکنا، بس تیسرا درجہ سرکار پر آگے ختم، یعنی کہ وہ برائی کا معاملہ نہیں، یہاں نموز کا معاملہ ہے۔ تمام امت کا اس پر جمع ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پر انگلی اٹھائے گا کوئی خبیث خنزیر نما شخص یا شان کم کرنے کی کوشش کرے گا، پھر جو بیٹھ کر کہے گا کہ میں دل میں برا مانتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں، جس طرح موجودہ حکمران جو بھی لگا لیں، مذمت کرتا ہوں، دل میں برا کہتا ہوں، بڑا دکھ ہے یہ وہ، نہیں جناب، سن لو غور نہ۔ فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ یوں عذاب دے گا جیسے اللہ تعالیٰ مشرکوں کو عذاب دے گا۔ فرمایا مشرکوں کو جیسے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ ویسے عذاب دے گا۔ پھر زبان چلانی پڑے گی، جب سرکار کی نموز پر بات آ جائے تو پھر زبان چلانی پڑے گی۔ دل سے برا جاننے والے کا انجام بہت برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ جیسے میرے ہاتھ میں قلم ہے تو قلم سے جہاد کرنا ہے، اگر اللہ رب العزت نے مجھے زبان دی ہے تو زبان کا استعمال کرنا پڑے گا۔ زبان کا استعمال کرتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ زبان کا استعمال کرتے ہوئے کہنا ہے من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو۔ اور من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، اور من سب نبیا، اور فاقتلوہ ہے من سب نبیا۔ ہاں جی، یہ مسئلہ شریعت کا نہیں کہ ایمان کا اس میں تیسرا درجہ بھی چلے گا، یہ مسئلہ شریعت والے کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فتویٰ ہے نا، اس سے بڑا فتویٰ کائنات میں 14 سال میں کوئی مفتی اس سے بڑا فتویٰ نہ دے سکا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نموز کا مسئلہ کتنا حساس ہے، کتنا نازک ہے، اللہ اکبر۔ یہ برائی، یہ ایک پیک لیول کا مسئلہ ہے، نموز کا مسئلہ جو بڑا ہی حساس ہے۔ یہ نوٹ طلب بات ہے، سن لیجئے گا۔ اس فتوے سے پہلے 2 باتیں عرض کر دوں، یہ فتویٰ سن کر کسی بندے کے دل میں اس فتوے کے خلاف بدگمانی آ جائے، بدگمانی اٹھنے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فتویٰ یہ ہے، انگریز خبیث ٹیچر نے نا ایک پرچہ تیار کیا، 3 مسلمانوں کو اس نے خریدا، اسکول کا پرچہ تھا ہندوستان میں۔ اس پرچے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہا اس کو تم نے نا انگریزی سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، اور ایک سوال پہ اس کے 50 نمبر ہیں جی، اور سوال بھی سب سے بڑا ہے۔ انہیں پتہ تھا کہ مسلمان طلبہ مجبور جو ہیں ان کو پیپر کرنا ہے ورنہ فیل ہو جائیں گے۔ اب ایک مسلمان جس کی نگرانی میں یہ پرچہ تیار ہوا اور 2 مسلمانوں نے اس پر کام کیا، اس کے بعد اس پرچے کو اسکول میں تقسیم کیا گیا، طلبہ نے پیپر حل کیا۔ وہ سوال بھی اسی لیے کہ اگر یہ سوال ہم نے حل نہ کیا تو فیل ہو جائیں گے، یعنی کہ سوال علماء کرام، یہ بندے نے سوال کیا اعلیٰ حضرت سے، سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص ممتحن یعنی امتحان بنانے والا، انگریز کے کہنے پر امتحان بنانے والے نے زیر نگرانی 2 شخص مسلمانوں کے پرچہ زبان دانی انگریزی سے عربی میں ترجمہ کے لیے مرتب کیا، جس میں سب سے بڑے سوال میں نصف نمبر رکھے تھے۔ یہ سوال اعلیٰ حضرت کے ہاں پیش کیا گیا۔ حضرت رسالت مآب عزت مآب پیارے آقا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی اور توہین کے فقرات استعمال کیے گئے اس پرچے میں، تاکہ مسلمان طالب علم لا محالہ اس پیپر پر اپنے قلم سے رسول اللہ کی معصوم و مقدس شان میں بدگوئی لکھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا، اللہ اکبر۔ فرمایا جن شخص نے یہ پرچہ مرتب کیا، جن لوگوں نے اس کی نظر ثانی کی،
سوال دراز نے جب پرچہ دیا نا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ باوجہ استعمال ان الفاظ سے استعمال سے پیپر حل کرنے سے شریعت میں ان کا کیا ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ان کی کیا سزا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا اس میں، جی جناب، جب یہ مسئلہ اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا نا تو اعلیٰ حضرت کا قلم حرکت میں آیا۔ اللہ اکبر! کیوں نہ آئے جی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خود تھوڑا لکھتے ہیں، ہمیں مالک خود سب سے زیادہ لکھاتے ہیں، ہمیں مالک زیادہ لکھواتے ہیں، جو رضا نے لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں جنہوں نے عین بیداری کی حالت میں محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ وہ ہیں کہ جو خود تھوڑا لکھتے ہیں، مالک زیادہ لکھواتے ہیں۔ ہمارے آقا جان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بتاتے ہیں کہ رضا یہ لکھو، رضا یوں لکھو، ایسے ہیں میرے امام احمد رضا۔ ٹھیک ہے جی، آگے جو ان الفاظ میں جو بیان کیا گیا تصویر آپ کے سامنے ہے۔ پھر ان نام اعلیٰ حضرت نے جواب دیا نا، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ حضرت نے جواب دیا نا اس کا، فتوے کو بتایا گیا کیا فرمایا، ان نام کے مسلمان پہلے ہی گال ختم کروا چھوڑی، خریدے گئے سی نا۔ فرمایا ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا وہ کافر مرتد ہے، جس نے اس پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا وہ کافر مرتد ہے۔ فرمایا جس کی نگرانی میں پرچہ تیار ہوا وہ بھی کافر و مرتد ہے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! غیرت ہو تو اعلیٰ حضرت جیسی، عشق و محبت اعلیٰ حضرت جن طلبہ نے بخوشی، یعنی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن طلبہ نے بخوشی یعنی خوشی میں یہ پرچہ ملعون پرچہ حل کیا کہ ہمارے نمبر نہ کم ہو جائیں، اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے یا اس سے ہلکا جانا یا نمبر کم آنے کی صورت میں اس کو حل کیا، یعنی ہلکا جانا۔ جب موجودہ دور سے اگر کسی کو کہا جائے کہ مرضیوں سے لین دین نہیں کرنا، یہ صرف گستاخ رسول ہیں، اگو کہانی کیا سناتے ہیں جی، اگو کہانی سناتے ہیں جی ساڈا کاروبار خدا دیو بندیو کاروبار افضل ہے، حد ہے ویسے۔ اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، آنے کی صورت میں اس کو حل کیا، یعنی کہ نمبر کم آنے کی صورت میں اس کو حل کیا، یعنی کہ ہلکا جانا، وہ کافر مرتد ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواہ وہ بالغ ہو یا نابالغ، یہ سب کے سب کافر مرتد ہیں اسلام میں، یعنی کہ جو بالغ نابالغ میں اسلام کفر کا فیصلہ جو ہے نا وہ برائی میں کیا جاتا ہے کہ بالغ میں کیسے لاگو ہوتا ہے، شرع لاگو ہوتی ہے نہیں ہوتی، نابالغ میں ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تو لیکن جو نموز کی معاملہ ہے، نموز میں خواہ بالغ ہو نابالغ ہو، عقل ہو، ہوش ہو نہ ہو، بے ہوش ہو، جو مرضی جی ہو جائے گی، جب اس نے گستاخی کر دی اندر بیڑے ہی گھر کو ہو گیا، وہ کافر مرتد ہے، چاہے جس طرح کا مرضی بھی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ نموز کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ان چاروں فریق میں ہر شخص مسلمانوں کو، اعلیٰ حضرت اب گردان بدل گیا، فرماتے ہیں ان چاروں فریق میں ہر شخص سے مسلمانوں کو سلام کلام کرنا حرام ہے، میل جول ان سے ملنا جلنا بھی حرام ہے، نشست و برخاست یعنی کہ ان سے اٹھنا بیٹھنا بھی حرام ہے، اگر بیمار پڑ جائیں یہ خبیث تو اس کی عادت کو جانا بھی حرام ہے، مر جائیں تو اس کے جنازے پر شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ انہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں اسے غسل دینا حرام ہے، یعنی کہ ان چاروں میں سے ایک ادب خبیث مر جائے تو انہیں غسل دینا بھی حرام ہے، انہیں کفن دینا بھی حرام ہے، اس پر نماز پڑھنا بھی حرام ہے، اس پر اس کا جنازہ اٹھانا بھی حرام ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس خبیث یعنی کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے، مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنانا بھی حرام ہے، اس پر فاتحہ پڑھنا بھی حرام ہے، اس سے کوئی ثواب پہنچانا حرام ہے، بلکہ خود کفر قاطع اسلام ہے، جو یہ کرے وہ بھی اس میں زمرے میں آتا جو ہوئے گا، یعنی کہ جب ان میں کوئی مر جائے اس کے عزیز و قریب تمام دوست احباب جتنے بھی ہیں اگر اس حکم شرع نہ مانے تو اس کی لاش اگر وہ یعنی کہ والا فرماتے ہیں اگر اندے کہارا لے نہیں مننے کے دفنانا نہیں یہ وہ لٹر پٹر نہیں چکنا، فرمایا اس کی لاش کو نا دفع عفونت بدبو سے بچنے کے لیے چکن تو دینی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مردار کتے کی طرح کسی بنگی سے پیسے ٹھیلے میں اٹھوا کر چکنی ہے اٹھوا کرنا کسی تنگ گڑھے میں پھینکو،
نہیں قبر نہیں کدوانی، کسی گڑھے میں پھینکو مردار کتے کی طرح، اس میں ڈلوا کر اوپر سے آگ پتھر یا جو چاہے جو گند جو پھینک سکتے ہیں پھینکو، پھینک کر پاٹ دے کہ اس کی بدبو سے کسی کو اذا نہ ہو، کسی نے تکلیف نہ پہنچے، اس خبیث دی بدبو نہ۔ یہ کام ان سب کے لیے عام ہے جو ان کے اور جو ان میں اللہ حضرت فرماتے ہیں جو ان کے نکاح میں ہے نا، ان اعلیٰ حضرت نے کسر کوئی نہیں چھڑی۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں ان سب کی جو روح یعنی عورتیں جن سے ان کا نکاح ہوا ہے، یعنی کہ ان کی جو نکاح میں عورتیں ہیں نا وہ نکاح سے نکل گئی ہیں، اب اگر قربت ہو گئی حرام 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 و زنا خالص ہوگی، اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی ولد زنا اصل حرام دی ہوگی، یعنی زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور وہ اولاد حرام کی ہے۔ عورتوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر عورتوں کو نا شرعاً اختیار ہے کہ ادھر گزر جانے پر جس سے چاہے نکاح کر لیں، ان میں سے جسے ہدایت ہو تو توبہ کر لے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں انہوں میں سے ان چاروں میں سے جن کو اللہ توفیق ہدایت توبہ دے، اس غول تر بات ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے کفر کا اقرار کرتا ہوا پھر مسلمان ہو، اس وقت جو ایک کام اس کی موت کے متعلق تھے، یعنی کہ موت کے متعلق جو تھا نا انہوں خبیث نو سٹنا، وہ ختم ہو جائیں گے، باقی تمام امور انجی رہیں گے، ملنا جلنا نکاح عورتیں ختم سسٹم، ہاں اس سے یعنی کہ جب بھی باقی رہے گا تمام سسٹم باقی رہے گا، کیونکہ جو گستاخی کا معاملہ وہ ختم ہو، گستاخی والے بندے دی توبہ ہی قبول نہیں ہے، ایسا سنگین گناہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ آگے نکات میں بیان کر دیا گیا ہے، تصویر میں بھی واضح ہو رہا ہے، یعنی جو یہ ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر نہ بھی ہو، جو بھی ہے شک بھی کرے اس کے کفر میں، یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور اس گستاخی کی معافی نہیں ہے، گستاخی تو پہلے انہیں وڈ کے رکھ دیتا جائے، یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس کے معاملے میں بڑا دماغ کھولنا پڑتا ہے جی۔ اعلیٰ حضرت نے اخیر کر دیا، مطلب کہ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں، یہ فتاوی رضوی سے لیا گیا، فتاوی رضوی اس میں جو بتایا گیا، یعنی کہ ان سب کے وہ بتانے والے نے کہا ہے کہ جی دلیل کے ساتھ بیان کریں، دلائل بھی دینے ہیں جی۔ آگے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، یعنی اجماع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے، اس پر عذاب الہی کے وعد جاری ہے، اور امت کے نزدیک وہ واجب القتل ہے، اور جو اس کے کافر و مستحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو گئے، یعنی کہ جو